مجھ میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، میں ایک عام سا آدمی ہوں۔ میں بس اپنی جاب کرتا ہوں، اپنے بچوں کو سنبھالتا ہوں، اپنے گھر کا خیال رکھتا ہوں۔ مجھ میں کوئی خاص خوبی نہیں ہے۔ میں ایک عام سی عورت ہوں، میں ایک ہاؤس وائف ہوں، اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہوں، اپنے گھر کا کام کرتی ہوں۔ میں ایک عام سا اسٹوڈنٹ ہوں جو مارجن نمبروں سے بس پاس ہو جاتا ہوں، اور مجھ میں کوئی خاص خوبی نہیں ہے۔ میں ایک عام سی لڑکی ہوں، معمولی شکل و صورت کی ہوں، میں بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہوں، میری کوئی ماڈل لک نہیں ہے۔ یہ وہ سب باتیں ہیں جو ہم جیسے ایوریج لوگ بہت سوچتے ہیں۔ آج میں ایک ٹاپک لے کے آ رہی ہوں کہ مجھ میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کسی کو، کوئی بہت اچھا سنگر ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نیچرل ٹیلنٹ سے نوازا ہوتا ہے، اس کی آواز میں جادو ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کتنی خوبصورت اس کی آواز ہے، اس میں کتنا ٹیلنٹ ہے۔ کوئی بہت اچھا سنگر ہوتا ہے، کوئی بہت اچھا ڈانسر ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کی باڈی موومنٹ دیکھیں کہ کس طرح یہ اس کی فلیکسیبل باڈی ہے، ہم تو کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ مختلف فیلڈز کے لوگوں کو مختلف کرتب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کو دیکھ کے ایک حسد سا ہمیں محسوس ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمیں ان جیسے بننے کا جنون ہوتا ہے۔ ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خواہش، کوئی نہ کوئی ایسا خواب بچپن سے ہمارے ساتھ چلتا ہے کہ ہم نے یہ بننا ہے۔ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے کہ ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بھی بہت عظیم بن جائیں، ہم کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈنری کر جائیں جو کبھی کسی دوسرے نے نہ کیا ہو۔ زندگی کے بہت سارے پہلوؤں میں ہمیں لوگوں کے ٹیلنٹ حیران کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ کسی فرشتے نے چھو کر اسے ایسا بنا دیا ہے، اور ہم ایسا کبھی بالکل کر ہی نہیں سکتے۔ بالکل کوئی ٹیلنٹ ہمارے اندر نہیں ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ کچھ ٹیلنٹ نیچرل ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹیلنٹ اور سکل میں فرق ہی نہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ آج میں اسی ٹاپک پہ بولنے والی ہوں کہ ٹیلنٹ وہ ہوتا ہے جو نیچرلی آپ کو ملتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے، اور سکل وہ ہوتی ہے جو کئی گھنٹوں کی محنت سے ہمیں ملتا ہے، کئی گھنٹوں کی کوشش اور پریکٹس سے ہم اسے حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو یوز لیس سمجھتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ پر یقین ہی نہیں رکھتے ہیں، وہ ہار جاتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ انہیں ٹیلنٹ اور سکل کا فرق ہی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا۔ اس بارے میں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم میں کوئی بھی ٹیلنٹ نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی بات میں پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم کسی بھی چیز میں ایکسلنٹ نہیں ہیں، تو ہم بہت مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی ایسے ہے، اور ہم اسی بات کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ ہم ایسے ہی ہیں اور ہمیں ایسے ہی رہنا ہے۔ اپنے آپ کو ہم ایک روٹین تک محدود کر لیتے ہیں۔ کھانا، پینا، سونا، جاگنا، جاب، اسٹڈی، گھر کے کام، سارا ایک لائف روٹین ہماری بن جاتی، اور اس کے ساتھ ہی ہماری زندگی کا ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے کچھ ڈریمز ہوتے ہیں جو ڈریمز ہی رہ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی لائف کو پریشیس بنانا ہے، کچھ ایسا کرنا ہے جو بہت قیمتی ہو، اور اس سب کے لیے ہمیں کیا چاہیے یہ ہم نے سوچنا ہے۔ جی ہاں، اس کے لیے ہمیں پیشن چاہیے، ہمیں جذبہ چاہیے، ہم نے اپنے اندر اس آگ کو جلانا ہے کہ جو کام ہمارے ڈریمز ہیں ان کو ہم نے کس جوش اور کس پیشن سے ہم نے ان کو حاصل کرنا ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، اور پھر اپنی انرجی، اپنا ٹائم، اپنا سب کچھ اس پہ لگا دیں۔ یاد رکھیں، انسانی ذہن ایک ایسی مشین ہے کہ اس کو جس چیز پر بھی لگا دیا جائے اور وہ وہی کرے گا۔ اگر آپ اس کے اندر یہ بات بٹھا دیں گے کہ یہ جو چیزیں آپ کبھی کر ہی نہیں سکتے، تو آپ کا مائنڈ بھی کہے گا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے مائنڈ کو سیٹ کریں گے کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ ضرور ہوگا مجھ سے، تو مائنڈ آپ کو اور فورس کرے گا کہ ہاں تم یہ کر سکتے ہو۔
تو اس مشین کو اپنی پیشن کے ساتھ اپنی انرجی یوز کریں اس پہ۔ ہمارے ارد گرد بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی ہیں اور ہمارا مائنڈ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ ایک درخت اور ایک انسان میں فرق ہی یہی ہے کہ جو چیزیں ناپسند اس کے ارد گرد ہوتی ہیں وہ ان کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کے لیے اپنی انرجی یوز کرتا ہے، اپنی رضامندی اس کو ٹھیک کرنے میں لگا دیتا ہے، اپنے مائنڈ کو سیٹ کرتا ہے اور پھر وہ سب حاصل کر لیتا ہے۔ اس سارے معاملے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ یاد رکھنی ہے کہ آپ میں برداشت کتنی ہے۔ جتنا آپ برداشت کریں گے اتنا ہی آپ اپنے خوابوں کو پانے کے قریب ہوتے جائیں گے۔ یہ برداشت ہی ہے جو آپ کو بدل دیتی ہے، یہ برداشت ہی ہے جو بہتر کام کرتی ہے، یہ برداشت ہی ہے جس کو آپ نے اپنانا ہے، کیونکہ یہ برداشت ہی ہے جس سے آخر میں آ کے آپ کو سب کچھ مل جانا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ کیپ ان مائنڈ نتھنگ از میریکل ان لائف۔ اس کے لیے اسٹرگل کرنی ہے اور اپنی ایفرٹ ڈالنی ہے۔ جب آپ نے فوکس کر لینا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ کو کسی کی بھی پرواہ نہیں کرنی، بس اپنی ایفرٹ، اپنی انرجی اور اپنی اسٹرگل سے اس کام کو ممکن بنانا ہے، اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس کام میں آپ کو سکون ملے گا اور وہ آپ کا پیشن بن جائے گا، آپ کی اسکل نیچرل ٹیلنٹ سے بھی کہیں آگے نکل جائے گی۔